بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین کی تاریخ ولادت 636 ہجری اور تاریخ وفات 425 ہجری ہے۔ ان کا مزار مبارک دہلی میں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا خاندانی نام سید محمد تھا۔ والد محترم سید احمد بخاری اور والدہ بی بی زلیخا تھی۔ اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید کی طرح 5 سال کی عمر میں یتیم ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں دہلی تشریف لائے۔ اپنے وقت کے فاضل ترین اساتذہ سے حدیث، فقہ، سیرت، اصول، تفسیر اور علم ہندسہ کی تعلیم حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں اپنے علم کی وسعت اور قوت استدلال کے سبب محفل شکن کہلائے اور نوجوانی ہی میں تمام علماء ہند پر سبقت لے گئے۔ عوام میں آپ کی محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ قیامت تک کے لیے محبوب الہی قرار پائے۔ سلطان علاء الدین خلجی جیسا باجبروت حکمراں زندگی بھر حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کے لیے ترستا رہا، مگر آپ نے اسے ملاقات کا شرف نہ بخشا۔ آپ کے خاندان کا تعلق سادات سے تھا۔ آپ ایک طویل عرصے سے بخارا میں مقیم تھے۔ تجارت آپ کا پیشہ اور اللہ نے آپ کی روزی میں بہت برکت دی تھی۔ مشہور مورخ خاقی خان کی روایت کے مطابق حضرت سید عرب حضرت خواجہ عثمان حروفی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ خاندان چشتیہ کے یہ وہی مشہور بزرگ ہیں جو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد تھے۔ اس طرح حضرت سید عرب اور حضرت خواجہ غریب نواز میں رشتہ سادات کے علاوہ رشتہ روحانی بھی موجود تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے والد سید احمد بخاری کی شادی بی بی زلیخا جیسی نیک سیرت خاتون سے ہوئی تھی۔ ان سے وابستگی کے بعد وہ بہت خوش تھے، لیکن حالات کی تنگی کے اکثر کہا کرتے تھے، میں تمہیں وہ آسائشیں نہیں دے سکتا جن کی تم بچپن سے عادی رہی ہو۔ بی بی زلیخا اپنے شریک حیات کی تالیف قلب کے لیے عرض کرتی، ایک مسلمان عورت کی آسائشوں کی معراج یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہے۔ بی بی میں دل و جان کے ساتھ تم سے راضی ہوں، مگر یہ خلش مجھے ہمیشہ بے چین رکھتی ہے۔ چونکہ سید احمد بخاری ایک حساس انسان تھے، اس لیے بی بی زلیخا کی تکالیف کا خیال کر کے بے قرار ہو جاتے تھے۔ شادی سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ بی بی زلیخا کی خدمت کے لیے کئی نوکرانیاں مامور تھیں، اور اب یہ حال تھا کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے گھر کا سارا کام کاج کرنا پڑتا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد سلطان شمس الدین التمش کے حکم کے مطابق سید احمد بخاری کو بدایوں کے عہدہ قضا پر فائز کر دیا گیا۔ والی ہندوستان نے سید احمد بخاری کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، مجھے دیر سے خبر ملی کہ بدایوں میں آپ جیسا صاحب کردار شخص موجود ہے۔ آپ یہ عہدہ قبول فرمائیے اور اسلامی سلطنت کے استحکام میں میرے ساتھ تعاون کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور اس مقدس عہدے کو عمر کی دراز دستیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت سید علی بخاری نے سلطان شمس الدین التمش کا شکریہ ادا کیا اور اس دعا کے ساتھ کرسی انصاف پر جلوہ افروز ہوئے، اے قادر و عادل، اپنے اس کمزور بندے سید علی کو اتنی طاقت عطا کر کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے۔ سید احمد بخاری کی زندگی پرسکون تھی، مگر پھر بھی ایک خلش انہیں مضطرب رکھتی تھی۔ شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر سید احمد بخاری اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بی بی زلیخا بھی اکثر اداس رہا کرتی تھیں۔ سید احمد انہیں مختلف انداز میں تسلیاں دیتے، جواب میں بی بی زلیخا فرماتی، میں اداس ضرور ہوں، مگر رحمت حق سے مایوس نہیں ہوں۔ آخر ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور 636 ہجری میں سید احمد بخاری اور بی بی زلیخا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ایسا بچہ جس کے چہرے کی روشنی سے گھر کے در و بام منور ہو گئے۔ بچے کا نام بھی منور رکھا گیا۔ پھر اسی بچے نے نظام الدین اولیاء کے نام سے شہرت پائی اور محبوب الہی کے لقب سے سارے عالم میں مشہور ہوئے۔ حضرت نظام الدین کے بعد بی بی زلیخا اور سید احمد بخاری کی ایک بیٹی بھی ہوئی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد سید احمد بخاری شدید علیل ہو گئے کہ اسی علالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، حضرت بی بی زلیخا ایک امیر و کبیر بزرگ حضرت خواجہ عرب کی صاحبزادی تھیں۔
حضرت خواجہ عرب کی صاحبزادی تھی، لیکن آپ نے اپنے والد کے دولت کے ذخائر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کبھی نہ دیکھا۔ بیوگی کا لباس پہننے کے بعد بھی آپ نے اس دروازے کی جانب نگاہ نہ کی جہاں آپ کا پورا بچپن اور جوانی کے چند سال گزرے تھے۔ حضرت سید احمد بخاری کے انتقال کے بعد حضرت بی بی زلیخا کے بھائیوں نے اپنی بہن کی مالی استعانت کرنی چاہیے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ غیور خاتون تھی۔ آپ نے بھائیوں کے اس قدر محبت آمیز سلوک کا شکریہ ادا کیا اور محنت و مزدوری کر کے اپنی زندگی کے لمحات گزارنے لگیں۔ اس وقت گھر میں 4 افراد تھے، ایک والدہ، ایک حضرت نظام الدین اولیاء، ایک ان کی چھوٹی بہن اور ایک گھر کی ملازمہ۔ ان سب کی کفالت کی ذمہ داریاں تنہا حضرت بی بی زلیخا پر آ پڑی تھیں۔ آپ دن رات سود کاٹتی اور پھر اسے ملازمہ کے ہاتھوں بازار میں فروخت کروا دیتی۔ اس طرح جو کچھ رقم حاصل ہوتی اس سے گزر اوقات کرتی، مگر یہ اتنی قلیل آمدنی تھی کہ معمولی غذا کے سوا کچھ ہاتھ نہ آتا، اور تنگ دستی کا حال یہ تھا کہ شدید محنت کے باوجود ہفتے میں ایک فاقہ ضرور ہو جاتا تھا۔ جس روز فاقہ ہوتا اس دن جب حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ سے کھانا مانگتے تو حضرت بی بی زلیخا بڑے خوشگوار انداز میں فرماتی، بابا نظام، آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت بی بی زلیخا کا بیان ہے کہ میں جس روز سید محمد سے یہ کہتی کہ آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ سارا دن فاقے کی حالت میں گزر جاتا، مگر وہ ایک بار بھی کھانے میں کوئی چیز طلب نہ کرتے اور اس طرح مطمئن رہتے کہ اللہ کی مہمانی کا ذکر سن کر انہیں دنیا کی ہر نعمت میسر آ گئی ہو۔ پھر جب دوسرے دن کھانے کا انتظام ہو جاتا تو حضرت نظام الدین اپنی والدہ کے حضور عرض کرتے، والدہ اب ہم کس روز اللہ کے مہمان بنیں گے؟ تو والدہ محترمہ جواب دیتی، بابا نظام، یہ تو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، دنیا کی ہر شے اس کی دست نگر ہے، وہ جب بھی چاہے گا تمہیں اپنا مہمان بنا لے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء والدہ کی زبان سے یہ وضاحت سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتے اور پھر نہایت سرشاری کے عالم میں یہ دعا مانگتے، اے اللہ، تو اپنے بندوں کو روزانہ اپنا مہمان بنا۔ اللہ کی مہمانی کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس روز فاقہ کشی کی حالت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ 5 سال کی عمر میں یہ دعا، یہ خواہش اور یہ آرزو، اہل دنیا کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوگی، مگر وہ جنہیں اس کائنات کا حقیقی شعور بخشا گیا اور جن کے دل و دماغ کو کشادہ کر دیا گیا، وہ اس رات سے باخبر ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، اور حضرت نظام الدین اولیاء انتہائی کم سنی میں اللہ کا مہمان بننے کی آرزو کیوں کیا کرتے تھے۔ اسی ذات پاک نے حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی 5 سال کی عمر میں یہ ذوق بخشا تھا کہ آپ اللہ کا مہمان بننے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی تعلیم کا سلسلہ والد محترم کی زندگی ہی میں شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت تک آپ کسی مکتب میں داخل نہیں کیے گئے تھے۔ پھر جب حضرت سید احمد بخاری دنیا سے رخصت ہو گئے تو والدہ محترمہ نے کچھ دنوں تک خود ہی اپنے فرزند کی تربیت کی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس وقت حضرت نظام الدین بہت کم سن تھے۔ الغرض 6 یا 7 سال کی عمر میں حضرت بی بی زلیخا نے سید محمد کو مولانا شادی مقری کے مکتب میں داخل کرا دیا۔ مولانا شادی مقری رحمۃ اللہ علیہ بدایوں کے رہنے والے ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے استاد گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں، مولانا شادی مقری کی ایک کرامت خاص یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ان سے قرآن کی ایک آیت بھی، ایک سورہ بھی پڑھ لیتا تو اس کی برکت سے اسے پورا قرآن حفظ ہو جاتا تھا۔ میں نے بھی ان کے بارے سے ایک پارہ پڑھا تھا، پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا ذہن روشن ہو گیا ہے، جو آیت بھی تلاوت کرتا وہ میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ جاتی، یہاں تک کہ استاد محترم کے فیض روحانی سے کسی خاص اہتمام کے بغیر مجھے پورا قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ ایک اندازہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے 10 سال کی عمر میں اللہ کی آخری مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مذہبی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، مگر کسی استاد کی رہنمائی کے بغیر علم کے اسرار و رموز تک رسائی ممکن نہ تھی۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء نے مولانا علاء الدین اصولی کی شاگردی اختیار کی۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء کی عمر مبارک 11 یا 12 سال تھی۔ مولانا اصولی نے ابتدا میں کچھ مذہبی کتابیں پڑھائیں،
پھر اپنے شاگرد حضرت نظام الدین اولیاء کو اسلامی فقہ کی اہم ترین کتاب قدوری کی تعلیم دینا شروع کی۔ قدوری امام احمد بن محمد کی تصنیف ہے۔ امام احمد بغداد کے ایک محلے قدور کے رہنے والے تھے، اس لیے امام قدوری کے نام سے شہرت حاصل کی۔ یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود فقہ حنفی پر اس قدر جامع ہے کہ تقریباً 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی عظمت و انفرادیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کی یہ کتاب ختم ہونے والی تھی تو ایک دن ان کے استاد گرامی مولانا علاء الدین اصولی نے حضرت نظام الدین سے فرمایا، سید، اب تم ایک منقبت اور ایک بڑی کتاب ختم کر رہے ہو، تو اس لیے تمہیں لازم ہے کہ اپنے سر پر دانش مندی کی دستار بندھواؤ۔ حضرت نظام الدین استاد گرامی کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، لیکن جیسے ہی گھر پہنچے تو وہ بہت پریشان تھے اور شدید اضطرابی کیفیت میں والدہ سے عرض کرنے لگے کہ استاد گرامی چاہتے ہیں میں کتاب فقہ ختم کرنے سے پہلے اپنے سر پر دستار باندھوں۔ اصل میں ان کی پریشانی کی وجہ ان کے معاشی حالات تھے، کیونکہ دستار بندی کا واضح مفہوم تھا کہ تقریب کی جائے اور اس میں بدعیوں کے ممتاز علماء کی خاطر مدارات کا اہتمام کیا جائے، اور حضرت نظام الدین یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ جس گھر میں 2 وقت کی روٹی مشکل سے میسر آتی ہو وہاں مہمانوں کی تواضع کیسے کی جائے گی۔ لیکن بی بی زلیخا اپنے فرزند کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور نہایت خوشی سے کے عالم میں فرمانے لگی، بابا نظام، تم اس سلسلے میں ذرا بھی فکر نہ کرو، تمہارے استاد کی خواہش جلد پوری کی جائے گی۔ پھر آپ نے دن رات سوت کاٹنا شروع کر دیا اور اسے ملازمہ کے ذریعے بازار میں فروخت کرواتی رہیں۔ پھر آپ نے اسی سوت سے کپڑا بنا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے دستار تیار کی۔ ظاہر پرستوں کی جماعت شاید اس دستار کی قیمت کا اندازہ نہ کر سکے، مگر اہل نظر جانتے ہیں کہ وہ معمولی سوتی کپڑے کی دستار بہت قیمتی تھی۔ اس دستار کی تیاری میں اس مہربان ماں کے شب و روز کا خون شامل تھا جس نے اپنے امیر و کبیر باپ کی دولت کو اس وقت بھی قبول نہیں کیا تھا جب اس نے بیوگی کی قبا پہنی تھی۔ پھر یہ حلال روزی پرہیزگار ہاتھوں کی مزدوری اور انہی تمام چیزوں نے مل کر اس سوتی کپڑے کی دستار کو تاج شاہی سے بھی زیادہ قیمتی بنا دیا تھا۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کا وہ یادگار دن بھی آیا جب آپ نے فقہ حنفی کی اس عظیم کتاب کو ختم کر لیا۔ حضرت بی بی زلیخا نے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرایا اور بدعیوں کے جلیل القدر علماء کو دعوت دی۔ جب بدعیوں کے تمام علماء جمع ہو چکے تو حضرت نظام الدین اولیاء حضرت خواجہ علی کے ہمراہ مجلس میں داخل ہوئے۔ حضرت بی بی زلیخا کی طرف سے پہلے مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ بی بی زلیخا نے سود کاٹ کر جو رقم جمع کی تھی وہ کم تھی اور مہمان نوازی کے اخراجات زیادہ تھے، تو جب حضرت نظام الدین نے اپنے استاد گرامی کے سامنے وہ پیسے رکھے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ یہ چند سکے بھی 1000 دشواریوں کے بعد جمع ہوئے تو ان کے استاد نے ان سے فرمایا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو سید محمد؟ جتنی رقم حضرت بی بی زلیخا نے جمع کی تھی اس میں انہوں نے اپنے پاس سے اتنی ہی رقم ملا دی، اور کھانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ محترمہ کی تیار کی ہوئی دستار حضرت مولانا علاء الدین اصولی کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد مولانا علاء الدین اصولی نے اس وقت کے ولایت کے منصب پہ فائز حضرت خواجہ علی کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، آپ کی اجازت ہے؟ آپ سید محمد کے استاد ہیں۔ حضرت خواجہ علی نے فرمایا، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، مگر میں آپ کی اجازت کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، تو پھر بسم اللہ کیجیے، اللہ برکت دے گا۔ اس کے بعد حضرت مولانا نظام الدین اولیاء کی دستار بندی ہوئی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء بدعیوں کے تمام بڑے بزرگوں سے اکتساب علم کر چکے تو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ دہلی روانہ ہو گئے۔ یہ 641 ہجری کا زمانہ تھا۔ بعض مورخین کے مطابق 651 ہجری میں حضرت نظام الدین اولیاء نے دہلی کا سفر کیا تھا۔ اس سفر میں 4 افراد شامل تھے، بی بی زلیخا، حضرت نظام الدین، آپ کی چھوٹی ہمشیرہ اور ایک عزیز بزرگ مولانا اوس۔
حضرت نظام الدین اولیاء جب دہلی تشریف لائے تو اس وقت یہ شہر اہل کمال کا مرکز تھا۔ جس طرح دیگر علوم و فنون کے ماہرین یہاں جمع ہو گئے تھے، اسی طرح ممتاز علماء دین نے بھی اپنے قیام سے دہلی کو شرف بخشا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کچھ دنوں تک مختلف علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، لیکن کسی مجلس میں آپ کو ایسی کشش محسوس نہیں ہوئی کہ اس جگہ سر تسلیم خم کر دیتے۔ پھر ایک دن آپ مولانا شمس الدین خوارزمی کی بارگاہ علم میں حاضر ہوئے۔ اس مجلس کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ در و دیوار تک سے ہیبت و جلال کی بارش ہوتی تھی کہ ہر آنے والا مبہوت ہو کر رہ جاتا تھا۔ مولانا شمس الدین خوارزمی سے تعارف کے بغیر ہی لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ کسی مرد قلندر کی مجلس ہے، جس نے صرف اپنے اللہ کی مرضی کے لیے علم حاصل کیا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی اس دولت لازوال کو اس کے بندوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پہلے دن ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ مولانا شمس الدین خوارزمی پورے دہلی میں تنہا ایسے عالم ہیں جن کی تعلیم و تربیت سے انسانی دل و دماغ روشن ہو سکتے ہیں۔ آخر درس شروع ہوا۔ مولانا شمس الدین خوارزمی کی پرجلال آواز گونجی اور تمام اہل مجلس کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء شدید حیرت کے عالم میں مولانا شمس الدین خوارزمی کا رخ تابناک دیکھنے لگے۔ آپ نے اپنی زندگی میں پہلی بار علم کے موزن سمندر کو دیکھا تھا۔ درس کے دوران حضرت نظام الدین اولیاء بار بار ایک ہی بات سوچتے رہے کہ آپ کا یہ سفر رائے گاہ نہیں گیا اور شوق طلب نے آپ کو صحیح مقام تک پہنچا دیا ہے۔ مولانا شمس الدین خوارزمی نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو دست بستر سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء تھے۔ مولانا کو حیرت ہوئی کہ انہوں نے آج سے پہلے اس نوجوان کو اپنی مجلس میں نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بلایا، میرے قریب آؤ۔ جب حضرت نظام الدین ان کے قریب پہنچے تو مولانا نے آپ سے سوال کیا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت نظام الدین نے اپنا مختصر تعارف پیش کیا تو مولانا نے دوسرا سوال کیا، یہاں کیوں آئے ہو؟ علم کی طلب مجھے بدایوں سے دہلی لے آئی ہے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کے لہجے میں شوق کے ساتھ روح کا وہ سوز بھی شامل تھا جو قدرت کی طرف سے کسی انسان کو بخشا جاتا ہے، تو دہلی پہنچ کر مجھ پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اس شہر میں علم کا سمندر بھی موجود ہے۔ مولانا شمس الدین خوارزمی بہت غور سے نوجوان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ عالم جو بڑے بڑے اہل کمال کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اسے 16 سال کے ایک طالب علم نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ تم جسے علم کا سمندر کہہ رہے ہو وہ کون ہے؟ وہ سمندر آپ ہیں، حضرت نظام الدین نے انتہائی عقیدت مند لہجے میں جواب دیا۔ تم سمندر اور دریا میں تمیز کر سکتے ہو؟ مولانا شمس الدین نے حضرت نظام الدین سے پوچھا۔ کیا تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر تم مجھے علم کا سمندر کہہ رہے ہو؟ نہیں، میں کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ مولانا کے اس سوال پر حضرت نظام الدین کو اپنی عاجزی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں اپنے محسوسات کو لفظوں کی زبان نہیں دے سکتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا جواب سن کر مولانا شمس الدین خوارزمی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر بدایوں سے آنے والے نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، حصول علم سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہزاروں انسان علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے کاندھوں پر کتابیں لادنے والوں کا ایک ہجوم ہے، آخر تم اس ہجوم میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہو؟ حضرت نظام الدین کے پاس بظاہر اس سوال کا کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو مولانا شمس الدین خوارزمی جیسے عالم و فاضل انسان کو مطمئن کر دیتا، مگر پھر بھی آپ نے لب کشائی ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ بس میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے جسم پر بھی کتابیں لاد لیں، یہ بوجھ جہالت اور بے علمی کے بوجھ سے تو کہیں بہتر ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بصد احترام عرض کیا، میں زندگی بھر کم سے کم اس تصور سے تو سرشار رہوں گا کہ میرے جسم پر یہ بوجھ حضرت مولانا شمس الدین خوارزمی نے لادا ہے، اور مولانا شمس الدین آخر شمس الدین ہے۔ بدایوں کے ایک 16 سالہ نوجوان نے مولانا شمس الدین خوارزمی جیسے امام وقت کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ اگر کچھ کہا بھی تو بس یہ، بابا جاؤ، تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح آتے رہنا، میں تمہارے جسم پر بھی کتابیں بار کرتا رہوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ آپ بے تابانہ اپنی نشست سے اٹھے اور مولانا شمس الدین خوارزمی کی دست بوسی کا اعزاز حاصل کیا اور الٹے قدموں واپس چلے گئے۔
دوسرے دن جب حضرت نظام الدین اولیاء مولانا شمس الدین خوارزمی کی بارگاہ علم میں حاضر ہوئے تو استاد گرامی نے ایک خاص انداز سے آپ کی جانب دیکھا۔ حضرت نظام الدین نے چند لمحوں میں اس نگاہ کا مفہوم سمجھ لیا۔ یہ وہی نگاہ تھی جو دلوں کے رشتے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت نظام الدین نے دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولانا شمس الدین آپ سے راضی ہو گئے تھے۔ مولانا شمس الدین خوارزمی نے اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کو، اور انہوں نے ایک دن ان کو اپنے حجرے میں بلایا اور کہا کہ آج سے میں نے اپنا یہ حجرہ تمہارے لیے وقف کر دیا ہے۔ آپ بڑے سے بڑے امیر کو بھی اس حجرے میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔ مولانا کے اس حجرے میں صرف 2 شاگردوں حضرت قطب الدین فاقلہ اور حضرت برہان الدین الباقی کو علم سیکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ عام اندازہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے مولانا شمس الدین خوارزمی سے کم و بیش 2 سال تک مختلف علوم حاصل کیے۔ اس دوران آپ نے عربی زبان میں مہارت حاصل کر لی تھی اور شعر و ادب کے رموز و نکات بھی آپ پر منکشف ہو گئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے مقامات حریری کے 40 مقالے حفظ کیے۔ یہ عربی زبان کی ایک بے مثال اور مشکل ترین کتاب ہے۔ مقامات حریری کی عبارت اس قدر مسجع اور مقزہ ہے کہ غیر عرب کے لیے اس کا پڑھنا ہی ایک کار دشوار ہے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کو اللہ نے وہ ذہن بیدار عطا کیا تھا کہ مختصر سے وقت میں سینکڑوں صفحات یاد کر لیے تھے۔ پھر 18 سال کی عمر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو حضرت نظام الدین اولیاء کو کسی بحث یا مناظرے میں شکست دے سکے۔ نتیجتاً آپ جس محفل میں جاتے حاضرین بے ساختہ پکار اٹھتے، مولانا نظام بحث شکن آ گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو محفل شکن بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دوسرے استاد مولانا کمال الدین زاہد تھے، جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ مولانا کمال الدین کا وصف امتیازی یہ تھا کہ آپ دنیاوی علوم کے ساتھ مذہبی علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے، لیکن جس چیز نے آپ کو زیادہ محترم بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا۔ اسی عشق کے زیر اثر مولانا کمال الدین زاہد نے علم حدیث حاصل کیا اور دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ دہلی میں قیام کے دوران ہی مختلف لوگوں سے کئی مرتبہ آپ نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا تھا، اور جب بھی ان کا ذکر سنتے ہمیشہ ان کا ذکر آپ کو ایک اضطراب میں مبتلا کر دیتا، ایک بے سکونی، ایک خلش رگ و پے میں دوڑ جاتی۔ اسی دوران آپ کی والدہ شدید بیمار ہو کر انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال ایک ولی صفت اور شفیق ماں کی موت کوئی ایسا حادثہ نہیں تھا کہ گردش وقت اس کی یادوں کو دھندلا دیتی۔ جب بھی والدہ محترمہ کا ذکر آتا تو آپ کی حالت اس قدر غیر ہو جاتی، اتنا گریہ طاری ہوتا کہ آپ کے لیے بات کرنا بھی دشوار ہو جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء پہلے ہی ایک نامعلوم اضطراب میں مبتلا تھے کہ والدہ محترمہ کے وصال کے بعد یہ اضطراب وحشت میں تبدیل ہو گیا۔ دوست اور ساتھی تسلیاں دیتے مگر آپ کی اداسی میں کوئی کمی نہ آتی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء دہلی سے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اس وقت آپ کے پاس ایک مسلح اور پانی کے ایک برتن کے سوا کوئی زیادہ راہ نہ تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ دشوار اور طویل سفر آپ نے کس طرح طے کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس مجلس عرفانی کا رنگ دیکھ کر آپ کی زبان گنگ ہو گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ اہل علم کی کیسی کیسی محفلوں میں شریک ہوتے رہے تھے، مگر ایک درویش کی خانقاہ کا انداز ہی جدا گانا تھا۔ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء نے سوچا تھا کہ اپنے شوق دیدار کو مختلف زاویوں سے بیان کروں گا، مگر جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ سب کچھ بھول گئے۔ حضرت بابا فرید کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے عرض کیا، شیخ کا حکم ہو تو اپنی تعلیم جاری رکھوں یا پھر اوراد و نوافل میں مشغول ہو جاؤں؟ حضرت بابا فرید نے فرمایا، میں کسی کو تعلیم چھوڑ دینے کے لیے کبھی نہیں کہتا، وہ بھی جاری رکھو اور یہ بھی کرتے رہو، پھر دیکھو کہ دونوں میں سے کون سی چیز غالب آتی ہے۔ درویش کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ شریعت سے باخبر رہے، ورنہ اس کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
پیر و مرشد کی یہ عنایت خاص تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو بنفس نفیس کچھ نہ کچھ چیزیں پڑھایا کرتے تھے۔ پیر و مرشد نے آپ کو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی شہرۂ آفاق تصنیف عوارف المعارف کا درس شروع کیا اور اس کے 6 باب پڑھائے۔ ابو شکور سالمی بھی اول سے آخر تک پڑھائی۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کے 6 پارے مکمل تجوید کے ساتھ پڑھائے۔ زمانہ گزر جانے کے بعد بھی حضرت نظام الدین اولیاء اس درس کی لذت کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک عالم و فاضل شخص تھے اور پوری دہلی میں محفل شکن کے نام سے مشہور تھے۔ نوعمری کے باوجود علماء وقت آپ کا احترام کرتے تھے۔ ایک ذرا سی بات پر پیر و مرشد کا ناراض ہو جانا اور حاضرین مجلس کے سامنے برہمن کا اظہار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اگر حضرت نظام الدین اولیاء کی عقیدت سطحی ہوتی تو عرض کر سکتے تھے۔ اگر حضرت نظام الدین اولیاء انا پرست ہوتے تو پیر و مرشد کے انداز تغافل سے دل برداشتہ ہو کر دہلی واپس جا چکے ہوتے، مگر چونکہ نیاز مند تھے اس لیے دامن پھیلائے مرشد کے در پر پڑے رہے، اور پھر یہی کاسلیسی آپ کے کام آ گئی۔ پہلے پیر و مرشد کے محبوب ہوئے اور بعد میں محبوب الہی بن گئے۔ دولت عظیم سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت نظام الدین پیر و مرشد کی دعاؤں کے سائے میں اجودن سے دہلی رخصت ہوئے۔ اور یہ دولت عظیم کیا تھی؟ یہ دولت عظیم یہ تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو 657 یا 658 ہجری میں خلافت عطا ہوئی تھی، اور یہ خلافت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے آپ کو عطا کی تھی۔ حضرت بابا فرید کبھی کبھی ایک خاص دستار باندھتے تھے، اور یہ دستار وہ تھی جو آپ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ بعض روایات کے مطابق یہ دستار حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے عطا ہوئی تھی۔ اس طرح دستار کو پیران چشت کے تبرکات میں نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عطا، حضرت قطب کی بخشش اور حضرت بابا فرید کی عنایت حضرت نظام الدین اولیاء کے سر کی زینت بن گئی۔ حضرت بابا فرید نے خود اپنے دست مبارک سے وہ دستار ولایت حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پر آراستہ کی، اور اس طرح 657 یا 58 ہجری میں حضرت نظام الدین اولیاء کو خلافت عطا ہوئی۔ بعض روایات میں خلافت نامہ تحریر کیے جانے کی تاریخ 669 ہجری درج ہے۔ اس وقت تو خود حضرت بابا فرید بھی وصال فرما چکے تھے۔ آپ 664 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں بہت سے تاریخی اختلافات موجود ہیں، مگر ہم نے انہی تاریخوں پر انحصار کیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا حلقہ درس روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کی مجلس میں 10-10 ہزار آدمی جمع ہونے لگے۔ اس موقع پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ 700 ہجری میں لاؤڈ اسپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا، پھر کسی برقی آلے کی مدد کے بغیر اتنے بڑے انسانی ہجوم کو مخاطب کرنا بھلا کیسے ممکن ہے؟ عام مشاہدہ یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی بلند آواز مقرر ہو، اس کی آواز کا حلقہ اثر 200-400 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ 10,000 انسان حضرت محبوب الہی کی تقریر سے کس طرح فیضیاب ہوتے تھے؟ اس سلسلے میں دنیا دار اور مادہ پرست لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے درس سے حاضرین کی ایک محدود تعداد مستفیض ہوتی تھی، باقی لوگ محض اپنی عقیدت سے مجبور ہو کر بیٹھے رہتے تھے، اور حضرت کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک لفظ بھی ان کی سماعتوں تک نہیں پہنچتا تھا۔ جو لوگ صرف ظاہری اسباب اور وسائل پر یقین رکھتے ہیں انہیں یہ عقلی توجیہ مطمئن کر سکتی ہے، مگر اہل نظر حضرات اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کا عقیدہ ہے اور 100% درست بھی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تقریر سے مجلس میں حاضر ہونے والا ایک ایک شخص استفادہ حاصل کرتا تھا۔ آپ کی آواز مبارک نزدیک اور دور یکساں سنائی دیتی تھی، اور یہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ ٹھٹھہ میں شاہ جہاں کے دور کی ایک ایسی مسجد آج بھی موجود ہے جس میں ہزاروں افراد نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب خطیب کوئی تقریر کرتا یا جمعے کا خطبہ پڑھتا تو آخری صف میں بیٹھنے والے نمازیوں کو بھی اس کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ ماہرین تعمیرات کی نظر میں یہ انجینئرنگ کا ایک بے مثال کارنامہ ہے۔
مسجد کی محراب اور دیواریں زاویے سے بنائی گئی ہیں کہ انسانی آواز در و بام سے ٹکرا کر اس طرح گونجتی ہے کہ مسجد کے آخری حصے میں بیٹھنے والا شخص بھی اس آواز کو پوری صحت اور صفائی کے ساتھ سن لیتا ہے۔ اسی طرح 10,000 آدمیوں تک اپنی آواز کو پہنچانا حضرت محبوب الہی کا کمال روحانی تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سیاست کی ہنگامہ خیزیوں، دشمنوں کی دشمنیوں اور حاسدوں کے حسد سے بے نیاز رشد و ہدایت کے کاموں میں مصروف رہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مخالفوں کے ہجوم میں زیست بسر کی، کبھی تارک سنت کہلائے اور کبھی بدعتی، کبھی آپ کے شب و روز پر بے خبری کا الزام عائد کیا گیا اور کبھی قرآن و سنت سے عدم آگہی کی تہمت تراشی گئی۔ پھر وقت معلوم آ پہنچا جو اہل دل کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ جب مرض الموت نے شدت اختیار کی تو حضرت محبوب الہی سے دوا پینے کی درخواست کی گئی، مگر آپ نے دوا پینا تو درکنار اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مریدین اور خدام بہت زیادہ مضطرب نظر آ گئے تھے، مگر جب بار بار دوا پینے کی التجا کی گئی تو آپ نے فرمایا، عشق کے مریضوں کے لیے دیدار دوست کے سوا کوئی دوا نہیں ہے۔ جب سلطان محمد تغلق کو خبر ہوئی تو اس نے اپنا شاہی طبیب اور ساتھ ہی یہ درخواست بھی روانہ کی، مجھے آپ کی عیادت کا بہت اشتیاق ہے، اگر اجازت ہو تو دست بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ جب سلطانی طبیب خانقاہ پہنچا تو حضرت نظام الدین اولیاء پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ہوش آیا تو دریافت فرمایا کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ خدام نے عرض کیا کہ آپ نے نماز ادا کر لی ہے۔ یہ سن کر حضرت محبوب الہی نے بستر پر لیٹے لیٹے دوبارہ نماز ادا کی۔ شاہی طبیب حضرت شیخ کی چارپائی کے قریب آیا تو اس وقت آپ کی آنکھیں بند تھیں اور آپ عالم میں سکوت میں تھے۔ طبیب شاہی نے نبض پر ہاتھ رکھا تو حضرت محبوب الہی نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک خادم نے جھک کر سرگوشی کی، سلطان نے آپ کے علاج کے لیے طبیب خاص بھیجا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے شاہی معالج کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ لہجے میں فرمایا، درد مند عشق رات راو بخیر دیدار نیست۔ حضرت محبوب الہی کے ایک مرید مہندر ہری دیو نے اپنے روزنامچے میں آپ کے آخری لمحات کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ ساری رات حضرت کی یہی حالت رہی۔ کچھ دیر کے لیے ہوش آتا تھا اور پھر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ ہوش کی حالت میں حضرت زبان مبارک سے کچھ فرماتے تھے، مگر ناتوانی کے سبب لوگ سننے سے محروم رہ جاتے۔ صبح کی نماز پڑھ کر ہم سب پھر حاضر خدمت ہو گئے۔ ہم نے سنا کہ حضرت نے نماز فجر بھی کئی بار ادا کی ہے۔ آپ کا یہ خادم لکھتا ہے کہ اچانک حضرت کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، آپ نے بلند آواز میں فرمایا، حضرت شیخ العالم حضرت بابا فرید تشریف لائے ہیں، مجھے تعظیم کے لیے اٹھاؤ۔ حضرت شیخ کا حکم سن کر سب لوگ آگے بڑھے تاکہ آپ کو سہارا دے کر اٹھایا جائے۔ اچانک حضرت پر سکوت طاری ہو گیا اور سانس کی حرکت بھی بند ہو گئی۔ اس وقت ہم سب جان گئے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، حالانکہ چاشت کا وقت تھا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یہ چہارشنبہ کا دن تھا، ربیع الاخر کی 18 تاریخ تھی اور 725 ہجری کا سال تھا، جب آفتاب چشتیہ غروب ہوا اور سرزمین ہند پر غموں کا گہرا اندھیرا پھیل گیا۔